الفتح کے کیمپ پر اسرائیلی فوج کا حملہ کوئی خاصا کامیاب نہیں رہا تھا۔ جرمیاہ کو وہاں سے فوجی افسر نے صرف ایک فائل لا کر دی اور اپنے 2 نوجوانوں کی موت پر وہ انتہائی غصے کے عالم میں جرمیاہ سے بات کر رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ مائیکل گورڈن میرین کو بستر پر سوتا چھوڑ کر فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ ابھی صبح کا اجالا پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ پیرس کی فضا دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ مائیکل ہمیشہ ایسے موسم میں شہر کی سنسان سڑکوں پر سیر سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ سیر کے لیے نہیں گیا تھا۔ اپنی رینالٹ میں بیٹھے ہوئے وہ میرین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ میرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ 6 ماہ پہلے جب میرین سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو پہلی ہی نظر میں وہ اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ یہ انکشاف تقریباً 2 ہفتے بعد ہوا تھا کہ میرین پیٹرک کی سوتیلی بہن تھی۔ بے ترتیب لباس، آنکھوں پر موٹے عدسوں کا چشمہ اور بے ترتیب داڑھی، یہ تھا پیٹرک کوہلیا، جس سے مائیکل کی ملاقات میرین کی ملاقات سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی۔ پیٹرک IRA کا سرگرم رکن تھا، لیکن بلفاسٹ میں برطانوی فوج سے ایک خونریز جھڑپ کے بعد اسے ہالینڈ سے فرار ہو کر پیرس آنا پڑا تھا اور یہاں بھی اس نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھیں۔ مائیکل بھی ان کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن پیٹرک اس معاملے میں اسے شروع سے ہی نظر انداز کرتا آ رہا تھا۔ لیکن گزشتہ رات الفریڈ ملر کی فون کال نے اس کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا تھا۔ سنسان سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ الفریڈ یقیناً اسے کوئی اہم کام لینے والا ہے۔ گاڑی لیون کے زیر زمین ریلوے اسٹیشن کے گیٹ پر بے پناہ ہجوم تھا۔ شہر انگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہا تھا۔ نواحی علاقوں کی لوکل ٹرینوں کے علاوہ مارسل اور ایکسپریس ٹرینیں بھی آ چکی تھیں اور تمام مسافر بیک وقت گیٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعض مسافر سڑک پر آنے سے پہلے ایک کپ کافی پینے کے لیے اسٹیشن کے کیفیٹیریا کا رخ کر رہے تھے۔ مائیکل گورڈن شیشے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی کیفے میں داخل ہوا، اس کی نظریں دروازے کے قریب ہی میز پر بیٹھی ہوئی ایک تنہا لڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ میز کے قریب ہی ایک پرانا سا سوٹ کیس بھی پڑا ہوا تھا جسے بند رکھنے کے لیے چمڑے کا بیلٹ لپٹا ہوا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں تھے اور وہ انگلیوں سے میز پر رکھے ہوئے کافی کے خالی کپ سے کھیل رہی تھی۔ اس عمل میں غالباً اس کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ خاصی حسین تھی، لیکن اس کے جسم پر نہایت سستا اور پرانے فیشن کا لباس تھا۔ مائیکل کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ کوئی دیہاتی لڑکی تھی جو غالباً گھر سے بھاگ کر آئی تھی، لیکن شہر میں قدم رکھنے سے پہلے وہ یہاں کی صورتحال کو دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی اور شاید یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں اس جیسی سیدھی سادی اور گنوار لڑکی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ لمبے قد اور گہری رنگت کا ایک آدمی دور کھڑا گہری نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس آدمی کی عمر 30 سے 32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر ٹٹولتی ہوئی سی نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس میز پر بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس آدمی نے مسکرا کر لڑکی کی طرف دیکھا، پھر جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے ایک سگریٹ کھینچ کر ہونٹوں میں دبا لیا اور آدمی نے فوراً ہی لائٹر جلا کر آگے بڑھا دیا۔ مائیکل اس قسم کے آدمیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے اسے رہائش گاہ کے لیے جگہ کی پیشکش کے ساتھ ساتھ ملازمت دلانے کا وعدہ کرے گا۔ لڑکی اسے اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے ساتھ چل دے گی۔ وہ شخص اسے نشے کا عادی بنائے گا اور 1-2 ہفتوں بعد جب لڑکی پوری طرح اس کے چنگل میں پھنس جائے گی تو وہ اسے بیگال کے پیچھے ان تاریک گلیوں کی زینت بنا دے گا جہاں لاتعداد طوائفیں گاہکوں کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ مائیکل کو اس لڑکی پر ترس آنے لگا، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پیرس کے ریلوے اسٹیشن پر ہر روز اس طرح کا کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا جاتا تھا۔ الفریڈ ملر دیوار کے قریب کونے والی کرسی پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ کیفے کا ریلوے پلیٹ فارم اور بلیوارڈ ڈیٹ روٹ کی طرف کھلنے والے دروازے اس کی نگاہوں میں تھے۔ اس کے تقریباً 5 گز بائیں طرف کچن کا دروازہ تھا۔ متعدد
ویٹر گاہکوں کے آرڈر پورے کرنے کے لیے بڑی عجلت سے اس دروازے سے آ جا رہے تھے۔ مائیکل ہجوم میں راستہ بناتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مائیکل کو اچھی طرح یاد تھا کہ ایک مرتبہ پیٹرک نے اسے جاسوسی کی ٹیکنیک سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ملاقات ہمیشہ پر ہجوم جگہوں پر ہونی چاہیے۔ کیفے، ریلوے اسٹیشن اور ریسٹورانٹ اس مقصد کے لیے بہترین جگہ ثابت ہوتی ہیں۔ بیٹھنے کے لیے ہمیشہ دیوار کے ساتھ والی سیٹ منتخب کرنی چاہیے تاکہ نہ صرف پشت کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے بلکہ آمد و رفت کے راستے بھی نظروں میں رہیں۔ فرار کے راستوں کا انتخاب پہلے ہی کر لینا چاہیے۔ ٹوائلٹ، سروس، انٹرنس اور کچن وغیرہ اس مقصد کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ مائیکل کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ الفریڈ نے غالباً ان سب باتوں کا خیال رکھا تھا۔ الفریڈ کے سامنے کافی کا کپ رکھا ہوا تھا جسے غالباً ابھی تک چھوا نہیں گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ میز پر تھے اور آنکھیں اینک کے تاریک شیشوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ اس کے جسم پر حسب معمول سیاہ لباس تھا۔ مائیکل کو یقین تھا کہ الفریڈ کے لباس میں کہیں نہ کہیں کوئی ریوالور یا پستول ضرور پوشیدہ ہوگا کیونکہ کیفے کے حال میں گرمی کے باوجود اس نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ ہیلو الفریڈ، مائیکل اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جواب میں الفریڈ نے محض سر ہلا دیا تھا۔ ہاتھ ملانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ مائیکل نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے قریب سے گزرنے والے ویٹر کو روک کر اپنے لیے کافی کا آرڈر دے دیا۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، الفریڈ نے ہلکی آواز میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ مائیکل اپنے آپ میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اب یہ ویٹر تمہارا چہرہ یاد رکھے گا۔ تمہاری طرف سے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے تمہاری طرف متوجہ ہو سکیں۔ مائیکل سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ پہلی مرتبہ اکیلے میں الفریڈ سے ملا تھا اور الفریڈ کا تنبیہی انداز اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا کہ الفریڈ پیٹرک سے بالکل مختلف ہے۔ وہ بھی اگرچہ بے رحم اور سنگ دل تھا لیکن اس میں بہرحال کسی حد تک انسانیت تھی، جبکہ الفریڈ بھیڑیے کی فطرت کا مالک تھا، سرد مزاج اور اپنے ہی خول میں رہنے والا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور ماضی میں اس کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ وہ کئی ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا اور پھر اچانک ہی گروہ کی کسی میٹنگ میں سامنے آ جاتا، لیکن مائیکل یہ بھی جانتا تھا کہ اس گروہ میں احکامات اسی کے چلتے ہیں اور پیٹرک بھی اس کا احترام کرتا تھا۔ پیٹرک بھی اس کی ذہانت کا معترف تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ منصوبہ بندی میں الفریڈ کا کوئی ثانی نہیں۔ مائیکل کے خیال میں کسی انقلاب کے لیے ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم ہماری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہو مائیکل؟ الفریڈ نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ میں نے تمہارے لیے کام نکالا ہے لیکن اس مشن میں تم اکیلے نہیں ہوگے، کچھ اور آدمی بھی تمہیں سپورٹ کریں گے، لیکن تمہاری ملاقات ان میں سے چند ایک سے ہی ہوگی، باقی سب پس پردہ رہیں گے۔ اس مشن کے لیے تمہیں فرانس سے باہر جانا ہوگا۔ روانگی سے پہلے ہماری ایک اور ملاقات ہوگی جس میں تمہیں بریفنگ دی جائے گی، لیکن منصوبے کی بعض اہم باتیں میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ الفریڈ نے خاموش ہو کر جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ آپریشن جس کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے یروشلم میں پایا تکمیل کو پہنچے گا کیا؟ مائیکل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا تم میرے ہی لوگوں کے خلاف؟ آہستہ بولو۔ الفریڈ کے حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ اس نے اپنا ہاتھ مائیکل کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے ابھی بات پوری نہیں کی۔ اس نے مائیکل کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں تمہیں تمہارے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کر رہا۔ ایک بات ذہن نشین رکھو کہ ہمارا یہ مشن بالکل پرامن ہوگا کیونکہ کوئی گولی نہیں چلے گی، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ مائیکل نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور الفریڈ کے چہرے کو گھورنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم یہودی ہو، تمہارے عقیدے اور اپنے لوگوں سے تمہارے لگاؤ کا احترام کرتا ہوں۔ میں تمہیں اسرائیل یا یہودیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس معاملے میں تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ مائیکل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ الفریڈ نے بات جاری رکھی، لیکن تم میری اس رائے سے اتفاق کرو گے کہ اسرائیل ان دنوں سامراجی پالیسیوں پر گامزن ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اسرائیل نے یروشلم پر طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ فلسطین کو آزادی دینے کے حق میں نہیں ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ لاکھوں اعتدال پسند یہودی اسرائیل کی اس پالیسی کے خلاف ہیں۔ ہاں، لیکن پی ایل او کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ الفریڈ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں ہلکی سی کرختگی بھی تھی۔ پی ایل او جنونیوں اور قاتلوں کا ٹولہ ہے جبکہ ہم فریڈم فائٹر ہیں، اور تمہیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جواب میں مائیکل
نے بہرحال یہ اعتراف کر لیا کہ PLO اور فریڈم فائٹر میں ایک بنیادی فرق موجود ہے۔ تم یہ تو مانتے ہو کہ تمام فلسطینی جنونی نہیں ہیں، اور تم اس بات سے بھی انکار نہیں کرو گے کہ انہیں بھی رہنے کے لیے ایک ایسی سرزمین چاہیے جسے وہ اپنا وطن کہہ سکیں۔ ہاں، مائیکل نے اعتراف کیا، یہودی کسی کی اس ضرورت سے انکار نہیں کر سکتے جس سے وہ خود صدیوں سے محروم ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ الفریڈ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہودیوں اور فلسطینیوں نے اپنے اپنے کاز کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا خون بہا ہے، اس لیے میں مشرق وسطی میں مزید خون ریزی کے حق میں نہیں ہوں۔ اس مقصد کے لیے جنوبی امریکہ اور آئرلینڈ جیسے ممالک کا تو انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اسرائیل کا نہیں۔ یہ قوم پہلے ہی ادموہی ہو رہی ہے۔ مائیکل کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی۔ اس گفتگو سے الفریڈ کے بارے میں اس کے نظریات ایک دم بدل گئے تھے۔ اب وہ پہلے کی طرح بہرحم اور درندہ فطرت کا مالک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا کافی کا کپ اٹھا لیا اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ مجھے یقین ہے ہم خون ریزی کے بغیر بھی اپنا مقصد پا سکتے ہیں، اور یہ دنیا کے لیے ایک مثال ہوگی۔ الفریڈ نے کہتے ہوئے اینک اتاری، اسے ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور دوبارہ ناک پر جما لی۔ مائیکل اس کی آنکھوں کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا تھا جن میں اسے ہلکی سی زردی نظر آ رہی تھی۔ مائیکل دیر تک کچھ نہیں بولا، اور جب الفریڈ کی بات کا مفہوم اس کی سمجھ میں آیا تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، 1,00,000 فلسطینی، اس ہجوم میں اگر کسی نے کوئی شرارت کر دی یا پولیس سے تصادم ہو گیا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اگر مظاہرے کے انتظامات پر کڑی گرفت رکھی جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ الفریڈ کا لہجہ پرسکون تھا، اور اگر اس مارچ کی قیادت عورتیں اور کم سن بچے کر رہے ہوں تو مجھے یقین ہے کہ نہ تو مظاہرین میں سے کوئی شخص گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا اور نہ ہی پولیس کوئی ایسی حماقت کرے گی۔ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ مظاہرین میں سے کسی کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہ ہو۔ مائیکل کنکھیوں سے دروازے کے قریب والی میز پر بیٹھی ہوئی اس دیہاتی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو کرسی چھوڑ کر اپنا لباس درست کر رہی تھی، اور اسے سبز باغ دکھانے والے شخص نے اس کا سوٹ کیس اٹھا لیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ دونوں کیفے سے جا چکے تھے۔ اب کیفے میں لوگوں کی تعداد ویسے بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جہاں مچھلی مارکیٹ کا سما تھا وہاں اب قدرے سکون تھا۔ الفریڈ نے ایک سگریٹ نکال کر سلگھا لیا۔ دھواں اگلتے ہی ایک ناگوار سی بو مائیکل کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایسا سگریٹ ہے یہ؟ مائیکل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ دراصل شاہ بلوت کا پتا ہے، الفریڈ نے کور کش لیتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم نے کیا فیصلہ کیا ہے مائیکل؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی زبردست منصوبہ ہے، مائیکل بولا۔ اس سے دنیا کو تاثر ملے گا کہ فلسطینی واقعی آزادی چاہتے ہیں اور دہشت گردوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے بھی زیادہ، الفریڈ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، فلسطینیوں کا یہ مظاہرہ دراصل PLO بلیک ستمبر خصوصاً یاسر عرفات کے لیے ایک کاری ضرب ثابت ہوگا۔ اس سے یہ تاثر ملے گا کہ فلسطینی خون ریزی نہیں، آزادی اور بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ اس طرح یاسر عرفات اور PLO کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بات تو کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ مائیکل نے سر ہلا دیا۔ تو پھر تم تیار ہو؟ الفریڈ نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ ہاں بالکل، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، مائیکل نے آمادگی ظاہر کر۔ گڈ، ایسی صورت میں تمہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید تفصیلات بتا دینا چاہتا ہوں۔ الفریڈ قدرے آگے جھک کر کہنے لگا، جیسا کہ تم نے خود کہا کہ یہ بہت زبردست منصوبہ ہے، اس کے لیے ہمیں نہایت خفیہ طور پر یروشلم میں ایک آرگنائزیشن بنانی ہوگی۔ یروشلم میں ہمارے کچھ آدمی پہلے سے ہی موجود ہیں، اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان میں کچھ اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ 1,00,000 آدمیوں میں سیکریسی کیسے رہ سکتی ہے؟ مائیکل نے کہا، مظاہرین میں سے کسی کو پہلے علم نہیں ہوگا کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے۔ الفریڈ نے کہا، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ویسٹ بینک پر لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب مساجد سے باہر نکلیں گے تو ہمارے چند نوجوان پرجوش تقریروں کے ذریعے انہیں جلوس میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیں گے۔ اس طرح یہ جلوس یروشلم کی طرف مارچ کرے گا۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مائیکل نے پوچھا۔ تمہیں پہلی فرصت میں یروشلم روانہ ہو جانا چاہیے، اگر ممکن ہو تو اگلے ہی ہفتے چلے جاؤ۔ میرا کوڈ کیا ہوگا؟ مائیکل نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی اپنے آپ میں سنسنی کی لہر محسوس کرنے لگا کہ دنیا کے نامور جاسوسوں کی طرح وہ بھی جعلی کاغذات کے سہارے ہر شخص کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہوا کسی دوسرے ملک میں داخل ہوگا
ہوگا, کوئی کوڈ نہیں ہوگا. الفریڈ نے جواب دیا, تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تم ایک امریکی یہودی مائیکل گورڈن کی ہی حیثیت سے اسرائیل میں داخل ہوگے. تم ظاہر کرو گے کہ چند ہفتوں کے لیے وہاں آئے ہو, لیکن ممکن ہے ہمیشہ کے لیے ہی وہاں رک جاؤ. تمہیں وہاں 2 کام کرنا ہوں گے. پہلا تو یہ کہ ایک انتہا پسند قوم پرست یہودی کی حیثیت سے عربی کاہن کی تنظیم میں شامل ہونے کی کوشش کرو گے. کیوں؟ مائیکل نے سوال کیا. وہ جانتا تھا کہ کاہن دائیں بازو سے تعلق رکھنے والا ایک انتہا پسند یہودی تھا. وہ دراصل نیو یارک کا رہنے والا تھا جس نے یہودی تنظیم بنائی تھی, لیکن امریکی پولیس سے متعدد خونریز جھڑپوں کے بعد امریکہ سے فرار ہو کر اسرائیل آ گیا تھا. یہاں بھی اس نے وہی سرگرمیاں شروع کر دیں اور انتہا پسند یہودیوں کی ایک چھوٹی سی تنظیم بنانے میں کامیاب ہو گیا. سوال کرنے کے بجائے میری باتیں غور سے سنتے رہو. میں تمہیں یہی سب کچھ بتانے جا رہا ہوں. الفریڈ کے لہجے میں ناگواری تھی. کاہان کی یہ تنظیم نیو یارک کی یہودی ڈینفر لیگ سے بہت مختلف ہے. یہ لوگ تخریب اور دہشت گردی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ فلسطینیوں کے پرامن جلوس میں گڑبڑ پھیلا کر اسے خونی تصادم میں بدلنے کی کوشش کریں. اس لیے ہمارا ایک آدمی اس تنظیم میں موجود ہونا چاہیے جو ہمیں ان کے ارادوں سے بر وقت آگاہ کر سکے. اور دوسرا کام, مائیکل نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا, تمہیں پرانے شہر کے عرب آبادی والے علاقے میں ایک کمرہ کرائے پر لینا ہے. دراصل ہمیں یروشلم کے مختلف علاقوں میں آبزرویشن اور کنٹرول پوسٹیں قائم کرنے کے لیے کمروں کی ضرورت ہوگی. اور 1 منٹ, مائیکل نے اسے ٹوک دیا, میں اس علاقے میں کمرہ کیسے حاصل کر سکوں گا؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی بھی عرب کسی یہودی کو اپنا مکان کرائے پر دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. اس معاملے میں تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. الفریڈ نے آستینے چڑھا کر گھڑی دیکھتے ہوئے کہا. مشرقی یروشلم کا رہنے والا ہمارا ایک عرب دوست تم سے رابطہ قائم کر کے تمہارا یہ مسئلہ حل کر دے گا. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں مجھے واقعی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, مائیکل بولا. اب تم جاؤ, کافی کا بل میں ادا کر دوں گا, اور اب اپنے طور پر مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا. ضرورت ہوئی تو میں خود ہی تمہیں فون کر لوں گا, الفریڈ نے کہا. بائی دا وے, مائیکل کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا, پیٹرک اور میرین سے اگر اس پروگرام کا ذکر کروں تو کوئی حرج تو نہ ہوگا؟ بالکل نہیں. الفریڈ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے. اس سلسلے میں تم کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہو گے, سمجھے؟ لیکن پیٹرک اور میرین کوئی الگ تو نہیں ہے. مائیکل کے لہجے میں احتجاج تھا. وہ تو تمہارے قریبی دوست ہیں. میں نے کہا ہے کہ کسی کے سامنے تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلے گا. تم اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھو گے. الفریڈ نے غصے میں سگریٹ ایشٹرے میں مسل دیا. کسی کو بھی ہماری اس گفتگو کا علم نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال تھا کہ تم ہمیشہ پیٹرک کے ساتھ مل کر کام کرتے ہو. مائیکل اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا, یہ معاملہ تم اس سے پوشیدہ کیوں رکھنا چاہتے؟ پیٹرک اس آپریشن میں شامل نہیں ہوگا. الفریڈ کے حلق سے غراہٹ سی نکلی. مائیکل نے اس سے پہلے الفریڈ کو کبھی اس طرح غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. نہ پیٹرک کو معلوم ہونا چاہیے, نہ میرین کو, اور نہ الفریڈ نے آخری نام مکمل نہیں کیا تھا. اس نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکا دیے اور گہرا سانس لینے لگا. مجھے افسوس ہے, اس مرتبہ اس کا لہجہ پرسکون تھا. تمہیں جیسا کہا گیا ہے وہی کرو, اب تم جا سکے ہو. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکے.